أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأتخذ من دونه آلهة کیا میں اس کے سوا دوسروں کو معبود بنا لوں؟ یعنی کیا میں اس معبود حقیقی کو چھوڑ کر جھوٹے خداؤں اور دیوی دیوتاؤں کی پوجا شروع کر دوں؟ إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون۔ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان جھوٹے معبودوں کی سفارش میرے کسی کام نہیں آئے گی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ إني إذا لفي ضلال مبين۔ تب تو میں یقیناً بہت کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ یعنی اگر میں معبود حقیقی کے ساتھ جھوٹے خداؤں کو شریک کرنے کی حماقت کر لوں جنہیں کسی چیز کا بھی اختیار نہیں، تو ایسی صورت میں تو میں سیدھے راستے سے بالکل ہی بھٹک جاؤں گا۔ إني آمنت بربكم فاسمعون۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، سو میری بات سنو۔ یعنی اللہ کے یہ تینوں رسول تمہیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور تمہیں تمہارے رب کی طرف بلا رہے ہیں۔ ان کی یہ باتیں تمہاری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، میں ان کی حقیقت تک پہنچ چکا ہوں، اور تم ان کی تصدیق کرو نہ کرو، میں تو ان پر ایمان لا چکا ہوں۔ اللہ کے اس بندے نے ڈنکی کی چوٹ پر اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ یہ سنتے ہی اس کی قوم کے لوگ غصے سے پاگل ہو گئے۔ انہیں ان رسولوں پر تو زیادہ غصہ نہ آیا کیونکہ وہ باہر سے آئے ہوئے افراد تھے، لیکن اپنی قوم کے ایک فرد کی طرف سے اس اعلان بغاوت کو وہ برداشت نہ کر سکے، چنانچہ اللہ کے اس بندے کو اسی لمحے شہید کر دیا گیا۔ قيل ادخل الجنة اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ شخص چونکہ اللہ کی راہ کا مقتول تھا، اس لیے جنت تو گویا اس کے انتظار میں تھی۔ شہادت کے رتبے پر فائز ہو جانے والے خوش قسمت لوگوں کو جنت میں داخلے کے لیے روز حشر کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ جس لمحے ایسے کسی مومن کی شہادت ہوتی ہے اسی لمحے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ قال يا ليت قومي يعلمون۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين۔ وہ جو میرے رب نے میری مغفرت فرمائی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر لیا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ادھر جنت کا تو یہ منظر ہے، مگر دوسری طرف دنیا میں اس کے گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی ہوگی، بیوی بچے ہوں گے تو وہ رو رو کر برا حال ہو رہے ہوں گے، والدین ہوں گے تو ان پر غشی کے دورے پڑ رہے ہوں گے، غرض بہن بھائی عزیز و اقارب سب نوحہ گناہ ہوں گے کہ اسے اس طرح ناحق قتل کر دیا گیا۔ بہرحال ان دونوں جہانوں کے معاملات علیحدہ علیحدہ ہیں، درمیان میں غیب کا پردہ ہے۔ پردہ غیب کی دوسری طرف اس جہان کی کیفیات کا کچھ علم نہیں، جہاں اللہ کا ایک بندہ جنت کے تخت پر بیٹھا کہہ رہا ہے کہ اگر میری قوم کے لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ کے ہاں میری کیسی قدر و منزلت ہے اور مجھے کیسے کیسے اعزاز و اکرام سے نوازا گیا ہے تو وہ میری شہادت پر رنجیدہ و غمگین نہ ہوتے۔ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين۔ اور اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نازل نہیں کیا تھا اور نہ ہی ہم لشکر نازل کرنے والے تھے۔ یعنی اپنے منکروں اور نافرمانوں کو سزا دینے کے لیے
اللہ تعالیٰ کو آسمانوں سے کوئی فوج اتارنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ وہ تو بس ایک زوردار چنگھاڑ تھی، جبھی وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ یعنی اس یک بار کی خوفناک چنگھاڑ کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ پوری آبادی چشم زدن میں گویا راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گئے۔ يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون۔ افسوس ہے ایسے بندوں کے حال پر، ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے رہے ہوں۔ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے؟ یعنی ایک دفعہ دنیا سے چلے جانے کے بعد کسی کو بھی دوبارہ یہاں آنے کا موقع نہیں ملتا۔ چنانچہ ان اقوام کے لوگ نیست و نابود ہو کر ماضی کا حصہ بن چکے ہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ اور وہ سب کے سب ہمارے ہی سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ یعنی اگرچہ دنیا میں واپس آنے کی تو انہیں اجازت نہیں، مگر وہ معدوم نہیں ہوئے۔ عالم برزخ میں وہ سب کے سب اب بھی موجود ہیں، اور وقت آنے پر ان میں سے ایک ایک کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر کر دیا جائے گا۔ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ یعنی بارش برستے ہی بظاہر مردہ اور بنجر زمین میں زندگی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے طرح طرح کا سبزہ، فصلیں اور پودے اگ آتے ہیں جو انسانوں اور جانوروں کی خوراک کا حصہ اور ذریعہ بنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ۔ اور ہم نے بنا دیے ہیں اس میں باغات کھجور اور انگور کے، اور جاری کر دیے ہم نے اس میں چشمے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ تاکہ یہ ان کے پھلوں میں سے کھائیں، اور یہ سب ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ یعنی یہ کھجوریں، انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل جو یہ لوگ کھاتے ہیں، یہ ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے تو نہیں ہیں۔ یہ مضمون سورہ واقعہ کے دوسرے رکوع میں زیادہ زوردار اور مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ وہاں تکرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مختلف تخلیقات کا ذکر کر کے ہر بار یہ سوال کیا گیا ہے کہ ذرا بتاؤ یہ چیز تم نے بنائی ہے یا اس کو بنانے والے ہم ہیں۔ آیت نمبر 35 کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے۔ آگے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ کے طور پر آگے شیئر کریں۔ شکریہ۔